بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی لیکچر چل رہے ہیں، جو اپلوڈ ہو رہے ہیں، جو اپلوڈ نہیں ہو رہے، سبھی پسند کیے جا رہے ہیں. ہمارا جو کورس ہے وہ اب بے انتہا پسند کیا جا رہا ہے، اور کئی ممالک میں، یعنی میری سوچ سے بھی زیادہ. میں نے سوچا تھا کہ عرب امارات والے زیادہ ممالک ہو جائیں گے، ایک آدھ کوئی یورپین کنٹری ہو جائے گی، لیکن وہ اتنا اچھا چل پڑا ہے کہ اب ہمیں مینیج کرنا پڑ رہا ہے کہ اپنی نیند اور بقیہ چیزیں اس میں شامل کی جائیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ لیکچر بھی ریکارڈ ہونے چاہیے، اپلوڈ ہونے چاہیے. پہلے مجھے یہ تھا کہ شاید پرائیویسی ہو تو، لیکن جو سن رہے ہیں وہ لیکچر، یعنی کہ جو انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر کوئی بھی شخص ریکارڈ کر رہا ہے تو وہ ہمیں فارورڈ کر دے. تو اب جو ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ وہ ہمارے لیکچر بھی جو ہوں وہ ریکارڈ ہو جائیں. انہی لیکچرز کو لے کے جب ہم چل رہے تھے تو کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں. لیکچر سنے لوگوں نے، اور بہت الحمدللہ ہماری بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پچھلا لیکچر غالباً 1 گھنٹہ 35 منٹ یا 45 منٹ کا تھا، اور زیادہ تر لوگوں نے جو ہمارے باقاعدہ سننے والے ہیں مکمل سنا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور اس پہ سے سوالات کیے انہوں نے. لیکن اس سوالات کے اندر مجھے کچھ ایسا لگا کہ ابھی جو ہے ان کا لرننگ پروسیس ختم نہیں ہوا. وہ تو کبھی بھی نہیں ختم ہوتا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں نا، جیسے میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اگر میں نے پچھلے لیکچر میں ڈیفائن کیا کہ آپ کا ویژن جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو کوالٹی ٹائم دے پا رہے ہو، کوالٹی تھاٹس دے پا رہے ہو یا نہیں. تو اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ میرے بچوں کے لیے آپ کوئی گیم بتا دیں، مجھے کیا پتا آپ کے بچوں کا پرپز آف لائف کیا ہے، مجھے کیا پتا ایم آف لائف کیا ہے، آپ کو وہ بنانا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا نہیں، بچوں کے نا اچھے گیم بتا دیں، گوگل پہ ڈالیں 10 لاکھ گیم آئیں گے، سارے بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں. 5 اسٹار ریٹنگ کے جتنے گیم ہوں گے ہم ان کو کہیں گے اچھا. تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، ابھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. تو ہمیں ہر لیکچر کے اندر کچھ نہ کچھ ابھی اور آگہی سے متعلق بولنا ہے. تو پھر آج کا جو ٹاپک میں نے اٹھایا کہ کچھ مثالیں بہت بڑی ہیں، آخر میں ایک سیکوینس بھی بول دوں گا، لیکن کچھ مثالیں دینے کے بعد آپ کو بتایا جائے کہ آگہی والا انسان ہوتا دراصل کیسے ہے. بڑی مزے کی بات ہے، آگہی والا انسان اتنا یونیک ہوتا ہے کہ مجھے انگلش میں اس کے لیے کوئی ورڈ ہی نہیں ملا. آپ انگلش میں لکھ کر دیکھیں کہ ٹرانسلیشن آگہی والے انسان کی، کہ کنورٹ گوگل پہ لکھیں کہ کنورٹ کرے اردو ٹو انگلش، وہ کیا بول دے گا، نالجیبل پرسن. نالجیبل پرسن کو آگہی والا انسان نہیں کہتے. وہ آپ کو یقیناً جب میں لیکچر ختم کروں گا آپ بھی یہی. میں نے اس کی جو بنانے کی کوشش کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ آپ پرسن ود نالج ہونا بہت ضروری ہے، ساتھ اس کی وزڈم بھی آ جائے. نالج جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی اچھائیاں، برائیاں، کمی بیشی جو ساری سمجھ میں آتی ہے وہ وزڈم کہلائے گی. پھر وہ کتنی دور تک وہ نالج آپ کو لے کے جا رہا ہے. اگر آپ سے کہا جائے، آپ اکاؤنٹس کے انسان ہیں، کہ یار 1 ہفتے کے لیے نا کوئی شیٹ بنا کے دے، تو آپ 7 ڈیز پہ ورک کریں گے. اینول شیٹ ہوگی تو آپ کے سامنے ہے کہ کتنا دور تک دیکھنا پڑتا ہے آپ کو. انفلیشن کتنی ہوگی، ہمارے پاس لیبر اتنی رہے گی نہیں رہے گی، صحیح ہے، موسم کی کتنی ویریشنز آئیں گی. تو وہ کہلائے گا ویژن. آگہی والے انسان کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ آگہی والے انسان کہلائیں گے. ہمارے ادھر جو ہے نالج ہم کر لیتے ہیں، چلیں 50+ کے پاس ہوگا، گو کہ نہیں ہوتا، لیکن ہم ایک ایزیوم کرتے ہیں ڈگری ہے، چلیں نالج ہو گیا. وزڈم اور ویژن پہ میں نہیں ایگری کروں گا. وزڈم پہ میں کہوں گا 15%، ویژن پہ میں کہوں گا لیس دین 1%. اسی کے لیے پھر آج کا ٹاپک رکھا گیا. صحیح. جو ٹائٹل ڈیزائن کیا، اچھا میں پچھلے جو لیکچر دے رہا تھا اس میں ایک چیز جو بولی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے، تو اس کو رپیٹ کر کے آگے چل رہا ہوں
کسی نے چونکہ میرے سے کہا تھا کہ آپ یہ اس کو اور زیادہ ایکسپلین کریں. ہمارا جو یہ کورس ہے آپ کا ہیومن لائف مینجمنٹ، اس میں ہماری ایک سلائیڈ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ تھاٹس کنورٹ ہوتی ہیں ایکشن میں، ایکشن کنورٹ ہوتا ہے ہیبٹ میں، ہیبٹ کنورٹ ہوتی ہے اسکلز میں، اسکلز کنورٹ ہوتی ہے آرٹ میں. ہر وہ شخص آرٹسٹ ہے جو کوئی بھی کام کر رہا ہو اس کے اندر کریٹیوٹی ہو. آرٹسٹ کو میں کہتا ہوں اسکل پلس کریٹیوٹی، اسکل کو میں کہتا ہوں ورک پلس فن. جب اس کام میں مزہ آنا شروع ہو جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اسکلز. اسکلز کو اسی کام کو ڈفرنٹ اندازوں سے کریں آپ تو وہ کیا بنائے گی؟ آرٹ. تو میرے سے کوسچن انہوں نے یہ کہا باہر کے اس میں لیکچر میں، انہوں نے کہا آپ آرٹسٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے کہا میری ساری سلائیڈز جو ہیں وہ یونیک ہوتی ہیں، میں خود ڈیزائن کرتا ہوں. کچھ چیزیں اڈاپٹیڈ ہوتی ہیں، 2% میں نے اڈاپٹ کی ہیں، بالکل اڈاپٹ کی ہیں. کانسیپٹ سارا میں نے ڈیزائن کیا ہے. اسی وجہ سے آج جتنی آپ سلائیڈ دیکھیں گے ان میں سے کئی سلائیڈ ایسی ہیں جس پہ 4 گھنٹے کی صرف سلائیڈ کی ریسرچ ہے. تو بالکل یہ سارا ایک آرٹسٹ کا کام بھی ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، پہلے بھی دیکھ چکے ہو. اب یہاں پر دیکھیں، ایک تو ہوگا آگہی والا انسان جو ہم چاہیں گے، ایک وہ انسان جو ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ایک ایوریج پرسن ہے. صحیح ہے نا؟ اب کیا ہوتا ہے ایوریج پرسن میں، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، میل کے بارے میں ریسرچ یہ کہتی ہے دنیا میں 90 سے 97% میل جو ہیں وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان کی پورے دن کا جو سائیکل ہے وہ کیا ہے؟ منی. اب منی کے فارمیٹ چینج ہو سکتے ہیں. وہ منی کے فارمیٹ گار کی فارمیٹ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ منی کا فارمیٹ گھر کی فارمیٹ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ زیورات کی فارمیٹ میں، جولری کی فارمیٹ میں، کسی بھی چیز. لیکن وہ کیا ہوگا؟ نیٹ ریزلٹ کیپٹل ہوگا. اسی کے بجائے دنیا کی 90+% فیمیل جو ہیں وہ بیوٹی پہ جا رہی ہیں. جہاں تک میری اسٹڈی ہے دنیا کی نمبر 1 انڈسٹری کاسمیٹکس انڈسٹری ہے. اور کاسمیٹکس میں میرا تو خیر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں تو کبھی پارلر نہیں گیا، لیکن اب کیونکہ میل پارلر بن گیا تو جاتے ہوں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی آپ کے شہر میں دلہا جو ہے وہ پارلر پہ اتنا خرچہ نہیں کرتا ہوگا جتنی دلہن کرتی ہے. 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا تو عام میک اپ ہے. ٹاپ ٹو باٹم تیار کیا جاتا ہے، ٹاپ ٹو باٹم تیار کیا جاتا ہے. تو فیمیل جو جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ کیا؟ مس یونیورس کا کانسیپٹ. صحیح ہو کہ پوری باڈی تیار کر دو جی. شادی سے پہلے باقاعدہ جم جایا جاتا ہے، باقاعدہ جو انسٹرکٹر ایسے رکھے جاتے ہیں جو باڈی پہ کام کریں. صحیح. تو ایوریج پرسن جو ہے وہ پورا دن کیا کر رہا ہے؟ میل منی کے پیچھے اور فیمیل اپنی باڈی کے پیچھے، حسن کے پیچھے. اوپر والے دونوں ایرو دیکھیے، میں نے کہا نا یہ ٹوٹل ایک آرٹسٹ کا الحمدللہ کام ہے. یہ منی کیوں کماتا ہے؟ عورت لینے کے لیے. عورت حسن کے پیچھے کیوں بڑھتی ہے؟ مرد لینے کے لیے. صحیح ہے. تو ان کا پورا ایک ایوریج پرسن کا لائف سائیکل کیا ہے؟ یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ wants a better life, started to feel excited, begin to think about achieving goal, entertain doubts, asking family and friends for advice, engage with fear, decide to delay decision, rationalize excuses, talk themselves out of the making a decision now, goes back to the same old that. وجہ یہ ہے کہ اس پورے سائیکل میں سکون کہیں نہیں ہوگا. ایٹ دا اینڈ اسی تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہوگے. صحیح ہوگی. ایوریج انسان کو میں نے پہلی سلائیڈ میں دکھا دیا آپ کو. ایوریج انسان یہاں تک سوچتا ہے بس. آگہی والا انسان یہاں سے اب شروع کرنے جا رہا ہوں. صحیح. جہاں جہاں کوشچن آپ کرنا چاہو گے کر لیجئے گا، میں اس کے آگے لے کے چلوں گا. چلیے. ایگریکلچر پرنسپل آپ نے سنا ہوگا. پی ایچ ڈی ہوتا ہے فلاسفی آف ڈاکٹریٹ، ڈاکٹریٹ آف فلاسفی. کسی جگہ میں سمجھا رہا تھا، ایجوکیشن کا لیکچر تھا،
آئی تھنک تو کسی یونیورسٹی کا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی پچھلی سیشن میں میں نے ایجوکیشن کو یاد ہوگا ڈسکس کیا تھا, لرننگ کو کہتے ہیں, ایجوکیشن ڈگریوں کو نہیں کہتے. کہتے آپ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے, تو وہاں میں نے ایگزامپل دی, وہ یہاں کوٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا جی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے تو اس میں پی ایچ ڈی ہے, ڈاکٹر آف فلاسفی. ڈاکٹر آف فلاسفی ان میتھمیٹکس نہیں ہوتا, ڈاکٹر آف فلاسفی ان اکنامکس نہیں ہوتا, ڈاکٹر آف فلاسفی ان جو سوشل سائنسز نہیں ہوگا. وہ ایگزامپل لی جاتی ہے. ہمارے ڈاکٹر جاوید قمر تھے, میتھمیٹکس کے پی ایچ ڈی تھے, وہ اپنے انڈر اکنامکس میں بھی کروا لیتے تھے پی ایچ ڈی. ایگزامپل اکنامکس کی اٹھا لو, ایگزامپل اسٹیٹس کی اٹھا لو, ایگزامپل سوشل سائنسز کی. پی ایچ ڈی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنا سکھایا جاتا ہے, آپ کو سوچنا سکھایا جاتا ہے کہ یار کسی بھی چیز ہے, اگر آپ نے کیٹ پہ ریسرچ کرنی ہے تو آپ کے سٹیپس کیا ہوں گے, آپ نے پروجیکٹر پہ ریسرچ کرنی ہے تو آپ کے سٹیپس کیا ہوں گے, آپ کے کیمرے پہ ریسرچ کرنی ہے تو سٹیپس کیا ہوں گے. تو ایگریکلچر پرنسپل ایک پرنسپل ہے جو آپ سب جگہ اپلائی کیجئے گا. وہ پرنسپل کیا کہتا ہے؟ وہ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے زمین بنائی جائے گی. اگر کسی نے سیکھنا ہے لیکن سیکھنے والا مائنڈ سیٹ ہی نہ ہو, بلکہ بتانے والا مائنڈ سیٹ لے کر آ جائے وہ لیکچرز میں, وہ آپ کو لیکچر ہی نہیں دینے دے گا, بات بے بات ٹوکے گا. سب سے پہلے کیا ہے؟ زمین ہموار کی جائے گی. آپ نے دیکھا ہم نے گارڈن کے لیے وہ گھاس لگانا تھا, ہم نے پورا ہفتہ زمین ہموار کی اور اس کے اندر کھاد ڈالی. زمین تیار ہو گئی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے ابھی دینا ہے. بالکل انیشل پوائنٹ بتا رہا ہوں. کسی بچے کو پڑھانا ہو, اس کو یہ نہیں کتابیں لا کے دینی ہوتی ہیں, سب سے پہلے پیاس پیدا کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بچہ پڑھتا نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا بات کی آپ نے, کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ نہ پڑھے؟ کہتے ہیں ہمارا تو نہیں پڑھتا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ بولو اسے کھیلنے کے لیے جائے, کہتے ہیں وہ تو خود ہی کھیلنے چلا جاتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ مسئلہ یہ کھیلنے میں اسے انٹرسٹ پیدا ہو گیا, کھیلنے والا دماغ بن گیا. آپ پڑھنے والا دماغ بنا دو اس کا. صحیح ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, آگہی والے آدمی نے یہ سٹیپ فالو کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس نے اپنے دماغ کو لرننگ پہ ڈالا ہوتا ہے. کون سا موڈ؟ لرننگ موڈ. جیسے نا موبائل میں ایروپلین موڈ ہوتا ہے, دوسرا موڈ ہوتا ہے, تو لرننگ موڈ ہوتا ہے. پھر آپ نے سیڈ کیا. اب یہ ہے لگانا ہو آم کا درخت, لگا دو جامن. زمین تو بڑی اچھی ہموار کی تھی, لیکن آپ نے کیا لگا دیا؟ جامن. جیسے میرے کو ایک صاحب نے وہ میسج کیا, میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا, اس لیے کہ یہ میسج جو بتاؤں گا نا آپ خود حیران ہوں گے. ہم نے کوالٹی گیم پہ بولا تھا, انہوں نے کہا جی بالکل صحیح ہے, بچوں کو کوالٹی گیم ہونے چاہیے. انہوں نے مجھے کہا منوپلی کے نا تھوڑے سے رول لکھ کے بھیجنے. منوپلی کہاں سے کوالٹی گیم ہے؟ آپ نے اگر کھیلا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ جوا وغیرہ ہے, منی ہے, لالچ ہے. آپ کیا کر رہے ہو یار؟ آپ نے زمین بہت اچھی ہموار کر دی, آپ نے جواری بنا دیا اسے. تو آپ نے کیا بیج ڈالنا ہے؟ ریسرچ ہے اس پہ, کلٹیویشن. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ زمین کو کلٹیویٹ کرنا ہے. ہر تھوڑے دنوں کے بعد چیک کرنا ہے خراب تو نہیں ہو رہے, زیادہ پانی تو نہیں دے دیا, صحیح ہوگی نا, یا کھاد تو زیادہ نہیں ہو گئی, کوئی بھی چیز ایسی چیز. واٹرنگ, وقت کے ساتھ ساتھ پانی دینا. دیکھو جب پیاس ہو, کہتے ہیں پانی آپ کو پیاس لگنے سے پہلے پینا ہے, کھانا بھوک لگنے پہ کھانا ہے. یہ حکیم کا فارمولا ہے. تو واٹرنگ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی کھیتی باڑی میں. صحیح ہو گئی. پھر کیا آ گیا؟ ویڈنگ, ہارویسٹنگ. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی تراش خراش کرنی ہے. آپ نے جی وہ کر دیا, کتابیں دے دیں, گیم دے دیا, سب کچھ دے دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں, جیسے آج ہی کا کوئی سیشن تھا میرا فیملی کاؤنسلنگ کا, تو کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو وہ لگا کے دے دیتے ہیں کارٹون. اب کیا ہے کہ کتنا اچھا کارٹون ڈھونڈیں,
میں نے کہا نہیں جو بھی لگاتے ہیں آپ اس کے میں کر لیں. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے پہلے اس کو دیکھ کے اس کی ساری ووکیبلری پر اپنی اگزامپل سوچ لینی ہے. جب بچے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ نے وہ اگزامپل دینی ہے. کہتے اس طرح تو ہمارا بہت وقت ضائع ہوگا. میں نے کہا بہت آسان سی چیز ہے, ہاسٹل میں جا کے جمع کروا دیں, 24 گھنٹے فری. صرف مہینے کے اینڈ پہ جایا کریں اور ان کے ساتھ ملاقات کر لیا کریں. اب بچے کو بنانا ہو کوالٹی چائلڈ, ٹائم آپ کے پاس اتنا بھی نہ ہو. صحیح ہے. پھر آپ اس سے پھل کیسے کاٹیں گے اور پھل استعمال کہاں ہوگا؟ دیکھیں بچے کو آپ نے تیار کر دیا, ایک کوالٹی پرسن بنا دیا, آپ خود کوالٹی پرسن بن گئے, لیکن آپ کو یہی نہیں پتا یہ کہاں پہ بولنا ہے. جیسے ابھی میں اب لیکچر دیتا ہوں, میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں, میں یہ کروں کہ کسی کا سٹینڈرڈ وہ نہ ہو, ابھی اس کو تیار ہونا ہے, میرے اسٹوڈنٹ اس کو اچھا تیار کر سکتے ہوں, میں پکڑ کے خود شروع کر دوں. اس کے بارے میں کہتے ہیں ڈیڈ ہارس تھیوری. ڈیڈ ہارس تھیوری یہ کہتی ہے مرے ہوئے گھوڑے پہ جتنی دیر بیٹھنا ہے بیٹھے رہو, کہیں نہیں پہنچ سکتے. تو کیا ہے, ابھی اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے, ابھی کسی جونیئر کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ نے علم حاصل کر لیا یا بچے کو استعمال کیا, اب کہاں استعمال ہونا ہے وہ آ جائے گا ہارویسٹنگ میں. تو کیا ہے کہ کسی بھی لرننگ پروسیس کے لیے ایگریکلچر پرنسپل جو ہے بہت اچھا پرنسپل ہے, اگر پراپر اپلائی کریں باقی ہر جگہ استعمال ہو جائے گا. صحیح ہو گیا, آگے جا سکتے ہیں. جی بولیں نا. اس میں سر بیسیکلی ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں اسٹیپ 2 پہ تھوڑی ورکنگ زیادہ ہے, جتنی زیادہ ہمیں اسٹیپ 2 پہ ورکنگ ہو سکتی ہے اتنی سوائل آپ کی جو ہے بیٹر امپروو ہو سکتی ہے. بالکل کہہ سکتے ہو. اچھا اس سے بھی پیچھے اگر ہم چلے جائیں نا, اگر ہمارے کو یہ پروسیس کرنے سے پہلے پتہ ہونا ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ اور امپورٹنٹ ہے. بھائی آپ کے پاس صرف گملہ ہے ایک, آپ بولو کہ میں نے کھیتی باڑی اس میں کرنی ہے, یہ تو آپ کو پوری تھاٹس اگر کلیئر ہیں تو شروع کے 2 سٹیپ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. تو بالکل ایسا, یہاں تک ایگری کرتا ہوں میں آپ کی بات سے. اب میں اگزامپل دینے جا رہا ہوں. آگہی والا انسان, وہ پیچھے ہم نے پروسیس گزار دیا, اس پروسیس سے تیار ہو گیا. آگہی والے انسان میں کیا کیا عادتیں ہوتی ہیں؟ آگہی والا انسان جو ہے وہ کمٹمنٹ والا ہوتا ہے. وہ اگر کہتا ہے کہ 9 بجے اس نے ریکارڈنگ کرنی ہے آ کے, تو وہ آتا ہے. صحیح ہوگی, کوئی جینوئن ریزن ہو تو پھر نہیں آتا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا کمٹمنٹ بیسیکلی کس چیز کا کمبینیشن ہے؟ یاد ہوگا ہم نے شروع میں کہا ہے کہ ہم فارمولیشن کے ساتھ چلیں گے, انوالومنٹ پلس پیشنس. آپ کو اس چیز میں انوالو ہونا پڑتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میرے ایک اسٹوڈنٹ نے بہت اچھی بات بولی. وہ ایک ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آیا, کہتا سر وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے وہ پیشنٹ میں انوالو نہیں ہے. کہتا ہے ہونا یہ چاہیے ہے کہ پیشنٹ جب اگلی دفعہ آئے اور اس کی طبیعت صحیح نہ ہو تو ڈاکٹر کو پریشان ہونا چاہیے, اتنا انوالو ہونا چاہیے, اور اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے خوش ہونا چاہیے. مجھے 9th کلاس میں خسرہ ہوا اور بہت بگڑ گیا, ڈاکٹر نے جواب دے دیا. اللہ نے کیا ڈاکٹر حشمت کو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں, ان کی بہت محنت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کے صدقے ہمیں شفا دے دی. کیا ہوا, جب میں گیا, بھائی لے کر جاتے تھے, اور 24 دن کے بعد الحمدللہ بخار ٹوٹا, وہ سب کچھ. وہ اتنے خوش تھے, مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بھائی کو, کہتے ہیں ان کی کلینک کے سامنے مٹھائی کی دکان ہوا کرتی تھی ایک دور میں, بھائی کو کہا جاؤ وہاں سے مٹھائی لو, اگر نہیں ہے پیسے تو لے کے جاؤ میرے سے, پورے بازار کو کھلاؤ. پوری مین روڈ کو بھائی نے مٹھائی کھلائی تھی. اب خود سوچو وہ کتنے انوالو تھے پیشنٹ کے ساتھ. والد صاحب کی, ہماری والدہ کی ڈیتھ ہوئی, گھر پر آئے, تدفین نہیں ہوئی تھی اور ان سے رک نہیں رہی تھی ہچکیاں. کمٹمنٹ جو ہے وہ انوالو ہونا پڑتا ہے. آپ جب تک انوالو نہیں ہوگے, آپ بولو جی سمپل میں کیٹ کی بات کرتا ہوں, آپ کہو کہ میں کمٹمنٹ ہے میری یار کیٹ کا, میں نے خیال کرنا ہے.
کھانے کا ٹائم ہی چینج کرتے رہو کہ یار نہیں جب میں کھاؤں گا تو اس کو دوں گا. نہیں یار, اس کا تو اپنا کھانے کا روٹین ہوگا, مجھے یہ چیز پسند ہے. اچھا, اس کے بعد پیشنس. صحیح ہوگی, کوئی چیز دیر سے رزلٹ دیتی ہے, کوئی جلدی دیتی ہے, کوئی 80% دیتی ہے, کوئی 60% دیتی ہے. تو کمٹمنٹ برابر ہوتی ہے انوالومنٹ پلس پیشنس. صحیح ہے. مثال کون سی لے کر آیا, کئی دفعہ دی ہوئی تھی, دوبارہ سے مجھے اچھی لگتی ہے اس وجہ سے دوبارہ دے دی میں نے. نام ہے اس کا کیرولے ٹیکاکس. صحیح ہے, میں نے اس کو گوگل سے پروناؤنس چیک نہیں کیا, ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں. کیرولے بولتے ہیں یہ لوگ, کیرلے کر لیتا ہوں میں. کیرلے اس وقت کا 1938 کا یہ بیسٹ شوٹر تھا. رائٹ ہینڈ سے شوٹ کیا کرتا تھا اور بیسٹ شوٹر تھا. ڈیسائیڈڈ تھا اولمپک پرائز اس کو ملے گا. بیسٹ شوٹر تھا, چھوٹے موٹے کئی ون کر چکا تھا, تو تاریخ نے کہا کہ کرنا ہے. تو جیسے ہماری کرکٹ ٹیم کو ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے, اسی طرح اس کی ملٹری ٹریننگ چل رہی تھی. تو کیا ہوا, اس کا گرنیٹ ایک پھٹا اور اس کا رائٹ ہینڈ جس سے یہ فائر کیا کرتا تھا وہ اڑ گیا. ایکٹیو ہینڈ, جو آپ کا جس سے آپ زیادہ کام کرتے ہیں اسے ایکٹیو کہتے ہیں, دوسرے کو پیسیو کہتے ہیں. ایکٹیو ہینڈ 1938 میں اڑ گیا. اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے. اب بات شروع ہوئی, کیا یہ کسی لالچ میں پرائز لے رہا تھا؟ کیا یہ جو تیاری کر رہا تھا یہ کسی ایسی خواہشات میں تھا؟ اس نے کہا نہیں, میری کمٹمنٹ ہے وننگ اسٹریٹجی سے. ہاسپٹلائز رہا غالباً 6 مہینے. صحیح ہو گئی نا. پھر ایک نیا کمپٹیشن آ رہے تھے, اولمپک نہیں تھا وہ کمپٹیشن میں نے شاید یہاں پہ نہیں لکھا, ڈیسائیڈڈ میں نے نہیں لکھا شاید. وہ اس کمپٹیشن میں گیا. صحیح ہے. تو وہاں پر جتنے شوٹر تھے وہ اس سے افسوس کر رہے تھے, لیکن کہتے ہیں تم بہت باہمت آدمی ہو کہ تم ہمارا کمپٹیشن دیکھنے کے لیے آئے ہو. اس لیے کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد ایک شخص تو کمرے میں بند ہو جاتا ہے, کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے, آئسولیشن میں چلا جاتا ہے, لیکن تم نے ہمت کی. کہتے ہیں میں کمپٹیشن دیکھنے نہیں آیا, اس میں پارٹیسپیٹ کرنے آیا ہوں. اس نے پیسیو ہینڈ سے پریکٹس کر کر کے اتنی کر لی تھی, وہ کمپٹیشن ون کر لیا اس نے. ایکٹیو ہینڈ ختم ہو گیا تھا, پیسیو ہینڈ کو ایکٹیو سے ریپلیس کیا اس نے. دنیا حیران رہ گئی. ابھی اس نے ختم نہیں کیا, اس کا ٹارگٹ اولمپک تھا. اولمپک ہونے تھے 1940 یا 1938 میں میرا خیال سے. سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے اولمپک کینسل ہو گئے. حالانکہ یہ پیسیو ہینڈ کو ایکٹیو کر چکا تھا. دوبارہ اس کے خواب چکنا چور ہو گئے. پھر کنٹینیوس محنت کی 4 سال تک, چھوٹے مقابلوں میں آگے پیچھے مسلسل محنت کرتا رہا. حالانکہ اس کی عمر 38 پلس ہو گئی, انسان کی ویژن اتنا نہیں رہتا, آئی سائٹ اتنی نہیں رہتی. یہ پھر گیا 1940 والے اولمپک میں. تو اس نے کیا کیا, ون کیا اولمپک. پھر بھی نہیں پیچھے ہٹا, پھر اگلی دفعہ اولمپک میں گیا 1944 میں, پھر ون کیا اس نے. یہ سٹوری ایک پرسن کی نہیں ہے. دیکھیں جب انسان کوئی رتبے پہ جاتا ہے, کیوں میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نہ روکو. جو بھی آپ نوکری کرتے ہو, جو بھی سب کرتے ہو, یہ دنیا میں کروڑوں لوگ کر رہے ہیں. کتنے ایسے ہوں گے جن کی مثالیں دیتے ہوں گے, یار وہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہے, یار وہ جو ہے نا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, یار وہ جو ہے نا وہ انجینئر ہے. نہیں, گنے چنوں کا دیتے ہیں نا جنہوں نے کوئی یونیک کام کیا ہوتا ہے. کمٹمنٹ, ایم سے کمٹمنٹ. تو یہ مثال ہے ایک کمٹمنٹ والے شخص کی, جس نے ہمیں یہ ثابت کر کے دیا کہ اس نے نہ صرف ایکسپٹ کیا چیلنج
بلکہ ایک دفعہ قدرت نے اس کو آزمایا اور اس نے اسے ثابت کیا. صحیح ہے نا. ایسی اور بھی کئی مثالیں ہیں میرے کئی لیکچر میں. دیکھیے گا ایک میرا لیکچرز تھا زیرو ٹو ہیرو, اس میں ایک میں سوئمر کی ایگزامپل لے کر آیا تھا جس نے اولمپک ون کیا تھا, جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا پانی میں جا نہیں سکتے, اور اس نے تیاری کر کے ون کیا تھا. اچھا اگلی مثال لیجئے گا. اس میں کوئی سوال ہے تو بول دیجئے گا, میں تو اس وجہ سے آتا ہوں کہ کسی سیشن کو 1 آور میں لے کے جاؤں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لگے. اگلی مثال, یہ بھی میرا فیوریٹ ہے, یہ بھی میں نے کسی جگہ بولا ہوا ہوگا, تو ری ڈیزائن کیا پورا میں نے اس کو. آرنلڈ شوارزنیگر, یہ میں نے چیک کیا تھا گوگل سے, اس کی پروننسیشن یہی ہے. آرنلڈ ایک چھوٹے سے جگہ پہ رہتا تھا, غالباً آسٹریا لگتا ہے میرا خیال سے, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو. گاؤں ہے وہاں پہ, میگزین کبھی کبھی آتا تھا, اخبار وغیرہ نہیں آتی تھی. آرنلڈ نے وہاں سے سفر شروع کیا, انسپائریشن لی. ایک میگزین پہ مسٹر یورپ کی تصویر تھی. اس وقت یہ اتنا کمزور سا ہوا کرتا تھا کہ جم وم میں اس کو لیتے ہی نہیں تھے. کہتے ہیں اس باڈی پہ کیا تم جم کرو گے, بس سنبھال لو اپنے آپ کو, صحیح ہے. غریب لوگ تھے بہت زیادہ, تو وہاں پر آرمی میں سولجر بھرتی ہو گیا. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ آرمی کا جم تھا, تو یہ کیا کرتا تھا, آرمی کی ٹریننگ کے بعد, اتنی ٹف ٹریننگ ہوتی تھی, اس کے بعد یہ 2 گھنٹے جم ایکسرسائز کیا کرتا تھا. کہتا تھا کہ میرے ساتھ کے جو سولجر تھے اس ایکسرسائز کے بعد وہ بستر پہ انہی کپڑوں میں سو جاتے تھے, اور میں اس کے بعد 2 گھنٹے جم کیا کرتا تھا. پھر ایک وقت آیا غالباً مسٹر یورپ کے لیے, اس کے بعد پیسے نہیں تھے وہاں تک جانے کے. اگر میں غلطی پہ نہیں, مجھے 2-3 سال پہلے اس کی آٹوبایوگرافی میں نے پڑھی تھی, بایوگرافی پڑھی تھی. پتہ نہیں 26 کلومیٹر کتنا یہ پیدل چل کر گیا تھا. اس کمپٹیشن کو اس نے ون کیا, جو کہ 3 فیزز میں تھا. پہلا ون کیا, دوسرا ون کیا, پھر تیسرے میں جا کے اس نے ون کیا. وہاں سے اس کی لائف شروع ہوتی ہے. کمٹمنٹ بھی ہے, اور اس کے اندر جو چیز میں لے کر آیا ہوں نا, وہ میں لے کر آیا ہوں باکسر رول. یہ آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں میں کہ باکسر رول کیا ہوتا ہے. باکسنگ اس کو شعیب کو بہت پسند ہے, شعیب کو یہ رول اچھا بھی لگے گا اور سمجھ بھی زیادہ شعیب کو ہی آئے گا. 10 سیکنڈ ہوتے ہیں گرنے کے بعد اٹھنے کے لیے, یہ کہلاتا ہے جی باکسر رول. آپ کو زندگی میں اتنی ایکوریسی لانی پڑتی ہے کہ آپ کے ڈیسیجن 10 سیکنڈ کے اندر ہونے چاہیے. اگر آپ گرے, کاؤنٹنگ 11 پہ چلی گئی تو یو لوز پارٹنر. صحیح ہے. جو ہم مہینوں انتظار کرتے رہتے ہیں, 30 35 40 سال لوگوں کی زندگیاں ہو گئی ہیں, انہوں نے کچھ کیا وہی نہیں. ان سے کہو کتابیں, نتھنگ. ٹیکسٹ بک کے علاوہ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی. ان سے کہو کہ کسی ایک چیز پہ ریسرچ بتا دو, نتھنگ. تو باکسر رول کے تحت وہ کیا ہو چکی ہیں, ناک آؤٹ ہو چکی ہیں. لیکن یہ کیا کہتا ہے, اس نے کبھی گرنے نہیں دیا اپنے آپ کو. سنیے گا ذرا, اس کی اچیومنٹ دیکھیے گا. مسٹر ورلڈ رہا, مسٹر یونیورس 5 ٹائم, مسٹر اولمپیا 7 ٹائم. صحیح ہے. نیچے آئے, جونیئر مسٹر یورپ, بیسٹ بلڈ مین آف یورپ, جرمن پاور لفٹنگ چیمپئن شپ, نابا مسٹر یونیورس پروفیشنل, اور اس کے علاوہ بھی غالباً 17-18 بڑے پرائزز تھے جو میں نے یہاں نہیں لکھے کیونکہ میرے پاس جگہ کم تھی اس چیز کے لیے. پریزیڈنٹ ہے اس کا فزیکل فٹنس کا. پھر اس نے کیا کیا, پھر یہ مووی کی طرف گیا. یہ کہتا ہے کہ پیشن ہونا چاہیے آپ کے پاس. صحیح ہوگی, اللہ نے صلاحیت سب کو دی ہوئی ہوتی ہے, یوز کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. پھر اس نے ایک کے بعد ایک ہٹ مووی کی. اگر آپ ان موویز کو کچھ لکھ کر آئے ہوں میں, بہت ساری تھی, پلس کا سائن, یہ بہت ساری, آپ کبھی اس کو نیٹ پہ ڈالیں, یہ ہٹ موویز ہیں اس کی طرف سے. یہاں سے بھی اس کی پیاس نہیں بجھی. پھر یہ کس طرف گیا, پالیٹکس کی طرف گیا, اور یہ کیا بنا, گورنر آف کیلیفورنیا. اس کے علاوہ یہ بہت کامیاب انٹرپرینور ہے, یہ بزنس مین ہے, یہ مینٹور ہے بہت سارے لوگوں کا.
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی 10 سیکنڈ اپنے آپ کو نیچے لیٹا نہیں رکھا. آپ خود سوچیں, اتنی ساری اچیومنٹ کرنے والا بندہ کیا بستر پہ 12 گھنٹے گزارتا ہوگا؟ نیکسٹ ٹو امپاسبل. تو آگہی والا انسان جو ہے نا, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کھڑے رہنا ہے, کیونکہ 11واں سیکنڈ آ گیا تو میں ناک آؤٹ ہو جاؤں گا. پہلی کارلے سے سمجھایا, آگہی والا آدمی کمٹمنٹ والا ہوتا ہے. اگر اس نے بولا میں اتنے بجے یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں گا, صحیح ہے. آگہی والا آدمی جو ہوتا ہے وہ 10 سیکنڈ سے زیادہ نیچے نہیں ہوتا. آگے آ جائیں. آگہی والا آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ غلطیاں کرتا ہے, لیکن ایک غلطی 2 دفعہ نہیں کرتا. اس کو بڑے طریقے سے سمجھیے گا. مثال بھی, تصویر بھی بڑی ڈھونڈ کے نکالی ہے میں نے, کہ آپ 4 رنگز ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے میں نے اپنی مثال لکھ دی ہے. صحیح ہوگی, یہ میں کسی وجہ سے لکھ کے لایا ہوں. دیکھیں, پہلی دفعہ ہو گیا مسٹیک ریپیٹڈ مور دین ونس اٹس بیکم ڈیسیژن. پہلی دفعہ ہوتی ہے تو غلطی ہوتی ہے. آپ گئے گھر کا بیل بجائی, وہ باہر نکلے, آپ نے کہا صغیر صاحب رہتے ہیں, وہ کہتے نہیں صغیر صاحب یہاں نہیں رہتے. کیا آپ دوبارہ بیل بجاؤ گے؟ آپ نے بجائی دوبارہ بیل, وہ صاحب نکلے, وہ اب پوچھیں گے بھی نہیں, ڈائریکٹ بولیں گے کیا مذاق لگایا ہوا آپ نے, کیونکہ انہیں پتہ ہے اب کیا ہے, اب آپ کا ڈیسیجن ہے. صحیح ہوگی. تو آگہی والا انسان کروڑوں غلطیاں کرتا ہے, جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں, وہ بھی کروڑوں غلطیاں کرتا ہے, لیکن وہ ایک غلطی 2 دفعہ نہیں کرتا. That's why وہ ڈیلی بیسس پہ گروئنگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. جیسے تصویر جو لگا دی میں نے, شادی کا, میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, کسی کی 1 سے زیادہ شادیاں ناکام ہو گئیں. وہ کہتا ہے جی میں تو بہت اچھا تھا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں جیسے تم ہوتے ہو ویسے نسبت ہوتی ہے. فار ایگزامپل, پہلی ناکام ہوئی جس میں تمہارا بھی کنٹریبیوشن شامل, 50-50 کریں گے. اب آپ نے اپنے 50 والے پورشن کو تبدیل کرنا ہے, تو اب آپ کو جو مرد یا عورت ملے گا وہ چینج ملے گا. صحیح ہوگی. پہلی پر ہی اپنے آپ کو چینج کر لو. فار ایگزامپل, لائف ہم نے ایکسیڈنٹلی خراب گزاری, لیکن ہمیں ہدایت آ گئی. اب ہم بولیں گے نہیں ہم نسبت نہیں کر رہے کیونکہ ہم تو خراب زندگی گزارے. ہم لگ کے محنت اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں تاکہ ہماری نسبت ویسے ہو جیسا ہم چینج ہونے کے بعد ہوں گے. صحیح ہوگی. اگر نہیں کریں گے تو نیچے والی لائن میری پڑھ لیں. اگر آپ ایک ہی مسٹیک ریپیٹ کر رہے ہو اور آپ بولیں ریزلٹ چینج ہو جائے, جیسے آپ نے کرکٹ میں دیکھا کہ انضمام کی بھی مثال یاد ہوگی آپ کو, محمد یوسف کی بھی, کہ وہ بولڈ ہو جاتے تھے, فرنٹ فٹ صحیح نہیں تھا, تو جاوید میاں داد نے ان کا فرنٹ فٹ صحیح کرایا. کہ یار ایک ہی غلطی ریپیٹ کر رہے ہو, سیم ریزلٹ ہو رہا ہے. اگر ریزلٹ چینج کرنا ہے تو آپ غلطی کو چینج کرو. تو آگہی والا انسان جو ہوتا ہے وہ ایک غلطی 2 دفعہ نہیں کرتا. آگہی والا آدمی کمٹمنٹ والا ہو گیا. آگہی والا آدمی باکسر رول فالو کرتا ہے. آگہی والا آدمی ایک غلطی 2 دفعہ نہیں کرتا. اب کیا کرتا ہے جی آگہی والا انسان؟ آگہی والا انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ صبح جب اٹھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی صبح اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس کے ہاتھ میں اس دن کا پلان نہ ہو. ہم صبح بغیر پلان کے اٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں, یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں نا, لوگ اپنی مرضی سے بھی اٹھ جاتے ہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا صبح میں کتنے بجے کا آپ کا اسکیجول ہے؟ کہتے کبھی 9 بجے اٹھ جاتا ہوں, کبھی 10 بجے اٹھ جاتا ہوں. میں نے کہا نہیں میری جاب تو 2 بجے شروع ہوتی ہے نا. یعنی کہ جاب کی وجہ سے وہ اٹھ رہے ہیں, ان کے پاس لائف کا کوئی پلان نہیں ہے. لیکن آگہی والا آدمی جب صبح آنکھیں کھولتا ہے تو اسی وقت اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں سے دن شروع کرنا ہے
اور آرلی بیسس پہ میرے ساتھ کیا ہے، یہاں تک. لیکن ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، آگہی والا انسان، میں نے ڈان اور سن سیٹ اسی وجہ سے دکھائے ہیں، اور یہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی پلیس پہ میں نے دکھایا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، سورج. آگہی والا انسان اس وقت تک نہیں سوتا جب تک وہ اس دن کی اکاؤنٹیبلٹی کمپلیٹ نہیں کر لیتا. ڈے کلوز جب تک باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ نہیں کر لیتا کہ جو ٹارگٹ رکھا تھا ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا، مجھے کل کی پلاننگ میں اب کیا چینج کرنا ہے. آگہی والا انسان یہ کرتا ہے، تو اس وجہ سے ڈیلی بیسس پہ اس میں چینج آ رہا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز بڑے مزے کی یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا، میں سوچ رہا تھا یونٹ سسٹم کس کو لوں میں پلاننگ کے لیے، جو کہ میرے نیکسٹ سیشن میں دیکھیے گا، بالکل ڈیفرنٹ سلائیڈ بھی بنائی ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے نا. تو جب میں نے یہ روایت پڑھی، ذہن میں اللہ نے ڈال دی، مومن کے 2 دن ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. تو میں نے کہا یونٹ سسٹم کلیئر، دن ہمارا یونٹ سسٹم ہوگا، نہ ہم گھنٹے کو یونٹ سسٹم لے سکتے ہیں، نہ ہم ہفتے کو یونٹ سسٹم لے سکتے ہیں. یونٹ سسٹم کیا ہوگا، دن، یونٹ دن ہے. تو اسی وجہ سے سلائیڈ پہ میں نے ڈالا کہ جو آگہی والا انسان ہوگا وہ صبح اٹھے گا پلاننگ کے ساتھ، سوئے گا اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ. جو نہیں کرتا وہ آج کا عام انسان ہے. اچھا آگہی والا انسان جو ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں بولتا، اسی وجہ سے اس کی گفتگو بہت کم ہوتی ہے، فالتو گفتگو نہیں ہوتی. صحیح ہے. ہم نے دیکھا کہ ہم کال پہ بھی بات کر رہے ہیں تو بہت زیادہ وقت لگا رہے ہیں، اور ویسے بھی آپس میں گروپ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے تو ہم بہت زیادہ وقت کر رہے ہیں. یہ ایک عام انسان کی بات ہے، اسی وجہ سے وقت بہت ضائع کرتا ہے. آگہی والا انسان اس وقت تک نہیں بولتا جب تک اس کے پاس 5 اسٹار ریٹنگ کی دلیل نہ. دلیل یہ بھی نہیں ہوگی کہ محلے میں کسی نے بھی کہہ دیا، نہیں، 5 اسٹار ریٹنگ، چاہے وہ پرسن ہو، چاہے وہ بک ہو، چاہے وہ آرٹیکل ہو. صحیح ہے. اب یہاں پر میں نے نیچے ایک چیز یہ 5 اسٹار ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں نے کہا کہ آپ بول تو دیتے ہیں 5 اسٹار، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں 5 اسٹار کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں 5 اسٹار بیسیکلی کیا ہوتی ہے، 0 سے 100 تک کا اسکیل بنایا گیا اور اس سے 20 مارکس سے ڈیوائڈ کیا گیا. 20 ملٹیپلائی بائی 5 کیا ہو گیا، 100 ہو گیا. اب جس کا 5 اسٹار ہوگا اس کو 100 آؤٹ آف 100 ملے ہوئے آرٹیکل میں، جس کا 4 اسٹار ہوگا اس کو 80 ملے ہوئے، جس کا 3 اسٹار ہوگا اسے 60 ملے ہوئے. تو جب بھی آپ کوئی آرٹیکل، بک، پرسن کسی کو بھی چیک کرتے ہیں تو جو اس کے ساتھ ریٹنگ آ رہی ہوتی ہے وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ورلڈ نے اسے کتنا ایکسیپٹ کیا ہے، تھنکرز نے. تو آگہی والا انسان جو ہے وہ جب بھی بات کرے گا اس کے باتوں میں، چاہے وہ عام بات ہی کیوں نہ ہو، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کھانے کی ایڈوائز کر رہے ہوں گے، وہ اس شخص کے لیے زہر ہوگا. بالکل میں مثال دینے کو تیار ہوں. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، ان کو شوگر تھی، ان کو کسی صاحب نے کہا کہ کشتے کھایا کرو. ودن 3 to 4 month ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. میرے پاس کئی کیسز ایسے ہیں کہ ان کو بیماری ایسی تھی کہ ان کے پیٹ میں باؤل سا بنا ہوا تھا، ان کے کسی دوست نے ان کو اجوائن پہ لگا دی، گرم ہوتی ہے، باؤل پھٹ گیا. صحیح ہے. اب کیا ہے کہ آگہی والے انسان کی نہ صرف گفتگو کم ہو گئی، اس کے فالتو کے مشورے بھی ختم ہو گیا. وہ صرف اس چیز پہ مشورہ دے گا جس پہ اس کے پاس 5 اسٹار ریٹنگ ہوگی. حالانکہ ہمارے ادھر تو وہ زبیدہ آبا کے ٹوٹکے سارے بتا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی، آگہی والا انسان، آگہی والا انسان جو ہے نہ صرف وہ خود سکون میں ہوتا ہے، اس کے ارد گرد سکون ہوتا ہے، وہ سکون بانٹنے والا ہوتا ہے. لوگ اس کے پاس سکون کے لیے آتے ہیں. سکون کیسے آتا ہے، اس کے لیے میں نے ایک نیچے فارمولا لکھا. پیس لائف میں آئے گا کہ لائف میں سے خواہشات نکال دو، ایگو نکال دو،
امپیتھی لے آؤ. امپیتھی کیا ہوتی ہے؟ وہ والی نیکیاں جس میں نہ خواہش ہو نہ انا ہو. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابھی پچھلے دنوں میرے کو ملی تو وہ میں شیئر کروں گا. اس میں سے جو ڈیٹ اوپر کا نام وغیرہ میں ہٹا رہا ہوں, سینسر رکھتا ہوں, میں ہمیشہ کبھی بھی نام نہیں دیتا. لیکن مثال, میں حضرت کے ساتھ جا رہا تھا, ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے, تو حضرت نے مجھے کہا کہ ہم نا ادھر کہیں رکیں گے, چاہے وہ سیلانی ہو عیدی ہو, ہم نے نا بکرا ذبح کرنا ہے. میں نے کہا صحیح ہے. ہمیں ایک جگہ مل گئی, ہم نے گاڑی وہاں رکوا دی. ہم نے کہا صحیح ہو گیا اس چیز کے لحاظ سے. تو ڈیل ویل کی میں نہیں کی, تو اس کے بعد میں نے کہا حضرت صحیح ہے, چھری پھیڑ دیں اس چیز کے لیے. حضرت نے اپنی پڑھائی کی اور حضرت نے بکرا ذبح کر دیا. اچھا, ہم وہاں سے چلے گئے. پھر جب ان کے حضرت کے ساتھ مجھے تنہائی ملی, گاڑی میں تھے تو میرے ساتھ سٹاف تھا, تو تنہائی ملی, تو میں نے کہا حضرت ہم جہاں جا رہے تھے اس کا صدقہ کیا ہے؟ کہتے نہیں. کہتے تمہیں چونکہ میں نے اپنی انڈر ٹریننگ رکھا ہوا ہے, یعنی کہ وہ میرے بڑے ہیں, میں مشورے کرتا ہوں, کہتے تم سے شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے مجھے نا کسی جگہ کا بتایا کہ وہاں وہ شخص جو ہے نا وہ پرابلم میں ہے, ہم نے اس کے نام کا کیا ہے. میں نے کہا یہ کون شخص ہے؟ کہتے نہیں میں تو نہیں جانتا. میں نے کہا آپ کا کوئی رابطہ؟ کہتے نہیں, ایسے ہی کسی جگہ بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے بتایا تھا کہ وہ پریشان ہے. ان کو پتہ بھی نہیں وہ کون ہے. صحیح ہوگی نا؟ ہاں حضرت ہیں, یقیناً کوئی حساب کتاب ایسا ہوگا کہ اللہ نے دل میں یہ ضرور ڈال دیا ہوگا کہ صحیح معاملہ ہے, کوئی جھوٹ نہیں بولا. حضرت نے ان کے نام کا بکرا کر دیا. اس کو میں نیکی کہتا ہوں. کئی جگہ آپ نے سنا ہوگا جب میں نیکی کی کہہ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ تو سارے بزنس مین ہیں, آپ اپنی فائدے کے لیے کسی کے لیے کر دو کچھ بھی. ایسی جو چیز جس میں آپ کو دور دور تک کوئی غرض نہ ہو, نہ اس سے کبھی حضرت کی ملاقات ہونی, نہ وہ شہرت کے معاملے میں, نہ پیسے کے معاملے میں, نہ لین دین کے معاملے میں, لیکن حضرت نے کر دی. اچھا, میں نے کہا حضرت میں اس میں کچھ ڈالوں حصہ اپنا؟ کہتے ہیں ہاں بولیں بولیں. میں نے کہا, میں نے بتائی پھر ڈیفینیشن. میں نے کہا حضرت میں نا نیکی کی یہ ڈیفینیشن دیتا تھا. کہتے ہیں ہاں آپ کی ڈیفینیشن صحیح ہے, کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے اس عمل کے بعد میں اس میں اضافہ کرنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں چلیں وہ بھی بتا دیں, ہمارے ہوتے ہوئے اس پہ ڈسکشن ہو جائے گی تو اور اچھا لگے گا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے نیکی وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہی کرنا تھا, اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اس کا ہمیں ثواب ملے گا, اس کا ہمیں اجر ملے گا, وہ ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, وہ لائف میں ہمارے لیے ایک اسائنمنٹ. میں نے یاد رکھو ہیومن لائف مینجمنٹ میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک اسائنمنٹ دیا ہوا ہے. اب اس اسائنمنٹ میں اسٹیپس ہیں نا, اب وہ اس اسٹیپ کا ہے, بس ختم بات. ہاں اگر میں یہ نہ کرتا تو میرا اسائنمنٹ ادھورا رہ جاتا. تو حضرت آج کے کہتے ہیں بھائی تم فلسفے والے لوگ ہو, تم نے تو ڈال لیا فلسفہ اپنا, لیکن صحیح ڈالا, اب بول لینا. میں اکثر کبھی ان سے اجازت لیتا ہوں, کبھی کوئی بھاری فلسفہ بولنا ہوتا ہے نا تو میں حضرت کو بولتا ہوں کہ یہ اب بول دیا جائے یا نہیں. جیسے میں یقین کریں قائم ہوں اس بات پر, یہ میرے جتنے لیکچر ہیں شاید آپ لوگوں کے لیے ہیں ہی نہیں, یہ 100 سال کے بعد کے لوگوں کے لیے. صحیح ہے, تو اس وجہ سے میں ان سے اجازت لے لیتا ہوں, تو وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی بول دیں. تو اب میں نے جو امپیتھی ڈالا ہے میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں. آگہی والا انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر سکون ہوتا ہے, اس کے ارد گرد سکون ہوتا ہے, وہ سکون بانٹنے والا ہوتا ہے. سکون ہوتا کیا ہے؟ جب آپ لائف میں سے خواہشات مائنس کر دیں, انا مائنس کر دیں, ایسی نیکیاں کریں جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کیا ہے, وہ ایک اسائنمنٹ کا پارٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کیسا سکون آئے گا, بالکل جیسے پانی میں نہیں سکون ہے, ایک سکون تاری ہے اس چیز کے لحاظ سے. تو آگہی والے انسان کے پاس یہ بھی ہوتا ہے. یہ میں نے آج سے 1998 میں ایک ایگزامپل پڑھی تھی, وہ یہ ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ڈیٹا بھی دماغ میں ہے, اللہ تعالیٰ اسے یوز بھی کروا لیتے ہیں. ابو ریحان البیرونی, اس کی مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں. ابو ریحان البیرونی جب بستر مرگ پہ تھا تو ایک
میتھمیٹیشین ہی تھا غالب میں، سوشل میتھمیٹیشین کہہ لو، کیونکہ وہ فیملی وراثت کے فارمولے پہ کام کر رہا تھا. تو وہ ان کے پاس ملنے کے لیے آیا، عیادت کے لیے. جب انہیں پتہ چلا کہ آخری وقت چل رہا ہے ان کا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، تو وہ ان سے ملنے کے لیے گئے. تو انہوں نے کہا، ابو ریحان سلام کیا ہوگا، انہوں نے آنکھیں کھولیں تو پہچان لیا ہوگا ان کو. تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ وہ وراثت کے اس فارمولے پہ کام کرو، تم نے فارمولے پہ کام کر لیا. ان کا یہ تھا کہ ابو ریحان آپ جانے والے ہو، آپ میرے سے ابھی بھی یہ پوچھ رہے ہو. تو ابو ریحان کا جواب میں نے اوپر لکھا ہوا ہے. ابو ریحان نے کہا، ڈونٹ یو تھنک اٹ از بیٹر دیٹ آئی شوڈ ڈائی نوئنگ رادر دین اگنورنٹ. تم کیا چاہتے ہو کہ میں بغیر جانے مر جاؤں؟ اس یہ اچھا نہیں ہے کہ میں جان کے مروں. یہ آگہی والے انسان کی ایک خصوصیت ہے. دیکھیں میں ایک ہی خصوصیت کہہ رہا ہوں، کسی میں ساری ہوں گی، وہ تو بہت اوپر کا انسان ہوگا، جو کہ میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. آگہی والا انسان جو ہوتا ہے وہ تھرسٹی فار نالج ہوتا ہے ٹو ٹل ڈیتھ. وہ اپنے موت کے آخری سانسوں تک چاہتا ہے کہ علم مل جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جنت میں علم کے رتبوں سے جائیں گے. اگر تھوڑا سا اور مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ رتبہ تھوڑا سا آگے ہو جائے گا. پیپر دے رہے ہوتے ہیں نا تو ٹیچر کہتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا، نہیں 2 بلینکس کر لینے دے، 2 بلینکس کر لینے دے. کیوں کر رہے ہوتے ہیں وہ 2 بلینکس؟ 2 نمبر اور زیادہ ہو جائیں گے، گریڈ تھوڑا سا اور اوپر ہو جائے گا. آگہی والے کو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ آخرت میں گریڈنگ علم کے درجے سے ہوگی، پیسے سے نہیں ہوگی، شہرت سے نہیں ہوگی، دکھاوے سے نہیں ہوگی. تو آگہی والے انسان میں ایک خصوصیت یہ اور آگے آ جاتے ہیں. یہ بڑی ڈھونڈ کے تصویر لگائی میں نے، اس کو بنایا ڈیزائن. آگہی والے انسان کو اپنا پین، پلیجر، پرابلم درست انداز میں استعمال کرنا آتا ہے. لا آف پین اینڈ پلیجر تھا نا، اس کو میں نے تھوڑا سا ایڈوانس کیا ہے، سمجھیے گا. The success is learning how to use pain, pleasure and problems of the life instead of having those use you. If you do that, you are in control of life. If you don't, then life controls you. پرانی بات سنا رہا ہوں لیکن مثالیں تازہ ہی ہیں. ایک صاحب تھے، وہ لیٹ ہو گئے میرے پاس، اس وقت پراپر ٹائم دے پاتا تھا ملاقاتوں کا. میں نے کہا کیوں لیٹ ہو گئے؟ کہتے لائن میں لگ گیا تھا، 2 گھنٹے وہاں لگ گئے. میں نے کہا کس چیز کی لائن تھی؟ کہتے گولڈن نمبر مل رہے تھے. تو میں نے کہا اچھا بھائی. ان کو اپنی پریشانیاں درست کرنا نہیں آتی. اگر ہم اپنے ارد گرد کی پریشانیاں دیکھیں، میرے پاس ایک فیملی آتی تھی تو ان کے 3 بچوں کی شادی ہو گئی تھی، 4تھی بیٹی کی رہ گئی تھی. تو انہیں کہیں پتہ چلا میں پاکستان سے باہر لمبے ٹور پہ جا رہا ہوں، یونیورسٹیوں کی سیریز آف لیکچرز ہیں میرے. تو کہتے ابھی نہ جائیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بس آخری بچی کی شادی ہوگی نا، یہ ہو جائے پھر چلے جائیے گا. ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی پریشانی. اسی طرح سے اگر آپ کسی کو دیکھیں تو بزنس کی، موبائل خراب ہو گیا، یہ ایک بہت بڑی کسی کی پریشانی ہے. گاڑی اس سال اپڈیٹ نہیں کی، یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے. گھومنے کے لیے انگلینڈ جانا تھا، وہ نہیں ہوا، بہت بڑی پریشانی ہے. صحیح ہے. یہ عام انسان کی پریشانیاں. جو آگہی والا انسان ہوتا ہے وہ کس چیز پہ پریشان ہوتا ہے؟ وہ اس چیز پہ پریشان ہوتا ہے کرونا وائرس کا میں سولوشن کیوں نہیں دے پا رہا. وہ اس چیز پہ پریشان ہوتا ہے کہ دنیا میں غربت کیوں بڑھ رہی ہے. وہ اس چیز پہ پریشان ہوتا ہے کہ میں لائف کے پلانر کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کیوں نہیں کر پا رہا. دیکھیں فرق کتنا معنی رکھتا ہے پرابلمز کی وجہ سے بھی. لاسٹ میں نے کہا تھا کہ علم والے کی پریشانیاں اور جاہل کی پریشانیوں میں فرق ہوتا ہے. جاہل نے اس چیز کو پریشانیاں بنایا ہوا تھا جو پریشانیاں ہی نہیں ہوتی.
تو آگہی والا انسان جو ہے نہ صرف اپنے پرابلم کو اپڈیٹ کر کے پراپر یوز کرتا ہے، باقاعدہ اس میں سے سلوشن نکالتا ہے. دیکھا ہوگا لاسٹ ٹائم تصویر کو جو میں نے ایکسپلین بھی کر دیا تھا بعد میں، کوئنسبرگ برج پرابلم، اولر کو پرابلم دیا گیا، اس میں تو اس نے سبجیکٹ نکال لیا. تو یہ آگہی والا انسان کرتا ہے. اسی طرح سے وہ پین میں چیخنے نہیں لگ پڑتا، وہ اس میں سے نئی نئی تھیوریز نکالتا ہے، وہ اس میں سے دوسروں کے لیے سلوشن نکالتا ہے. آگہی والا پلیجر میں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جاتا، ناچنے نہیں لگتا، صحیح ہوگی اس کی فالتو پیسے نہیں خرچ کرنا شروع کر دیتا. پلیجر کو بھی کیا کرتا ہے؟ لمٹ رکھتا ہے رولز کے ساتھ. کون کرتا ہے؟ آگہی والا انسان کرتا ہے. آگہی والا انسان وہ جانتا ہے فارگیو اور فارگیٹ تھیوری، دونوں چیزیں اچھی بات ہیں. معاف کر دینا چاہیے ہے، بہت اچھی بات ہے کہ بھول جانا چاہیے ہے، لیکن کس جگہ پر؟ ابھی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو. ابھی ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی کمپنی میں ایک جونیئر نے فراڈ کیا، تو مجھے کہتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا دیکھیں، اگر ڈسپلن سے ہٹ کے کام کرو گے تو اگلی دفعہ وہ بھی کرے گا اور کوئی اور بھی کرے گا. آپ اسے فائر کریں، نکال لیں، ہاں اسے آپشن دیں کسی دوسری کمپنی میں رکھنے کا، لیکن اس سے پہلے کہیں کہ آپ سے وہ ایک ٹریننگ لے کہ یہ لالچ کتنی بری چیز ہے، کسی بھی قسم کا ہو. تو forgive with rule, forget. اگر آپ کسی رستے تھے کسی شخص سے بار بار نقصان اٹھاتے ہیں تو فرمایا گیا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسواتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے forget with rules. آپ نے یہ چیز تو ضرور دیکھنی ہے کس نے کیسے کیا، لیکن اس چیز کو اپنی ذات کے ساتھ آپ نے سنبھال کے نہیں رکھ لینا. صحیح ہے. اب کیا ہے کہ یہ والی جو چیز ہے کہ forgive اور forget رولز جو ہیں یہ آگہی والے کو آتی ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز، ٹائمنگ از امپورٹنٹ لائک آئرن اسمتھ. جو آگہی والا انسان ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا لوہا جب گرم ہوتا ہے تو وہ اسی وقت اگر اس پہ چوٹ لگائی جائے تو آپ کو وہ رزلٹ ملتا ہے، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو نہیں. تو وہ جانتا ہے کہ معافی کس ٹائم پر دینی ہے، وہ جانتا ہے چیزوں کو بھولنا کس طرح سے ہے. پیپر ہے، پیپر سے رات والا سارا کچھ بھول کے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے. یہی لائف ہے، لائف ایک اسائنمنٹ ہے. تو آگہی والا آدمی جو ہے وہ یہ والی چیز جانتا ہے. میری لاسٹ سلائیڈ ہے، کوئی اگر سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گا، جا سکتا ہوں کلوزنگ کی طرف. اچھا، تو ہم پہنچ گئے تھے لاسٹ سلائیڈ کی طرف. دیکھیں، آگہی والا انسان اقبال کا مومن بھی ہے. آگہی والا انسان ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں. ہم نے کچھ اس کی خصوصیات ڈسکس کی جو کہ بڑی بڑی ہمیں نظر آتی تھی کہ وہ ہونی چاہیے ہیں، جو وہ ساری ہونی چاہیے. جیسے میں نے کچھ لکھی ہوئی ہیں. آگہی والا انسان نفلی عبادات چھپاتا ہے، فرض بتاتا ہے. نفلی دکھاوے میں آ جاتا ہے، فرض اس وجہ سے کہ دوسرے راغب ہوں اس طرف. آگہی والے کی نیکی میں نے ڈسکس کی. آگہی والے انسان کی پریشانیاں. آگہی والا انسان اونرشپ لیتا ہے. آگہی والا انسان کمٹمنٹ والا ہوتا ہے. آگہی والے انسان کی ایک اور خصوصیت لاسٹ سلائیڈ میں آپ کو نظر آئے گی. جب وہ آگاہ ہو جاتا ہے
ایک تو وہ خاموش ہو جائے گا, کم بولے گا, جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. دوسری چیز, اس کے جتنے قریب لوگ ہوں گے ان کے لیے آگہی آسان ہو جائے گی, تو وہ بھی اس طرح سے ہلکی ہلکی اسپارک دینا شروع کر دیں گے, ہلکی ہلکی روشنی ان میں سے آنی شروع ہو جائے گی. سیم لائک دیٹ, جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکی ہیں کہ ہیرونچی کا دوست ہیرونچی, اسپورٹس مین کا دوست اسپورٹس مین. کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا باس چوز کرو, وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھائے گا. جتنا برا ہوگا, سیم لائک فرینڈشپ. تو آج جو ہم نے ڈسکس کیا آگہی والے انسان کو, ہمارا یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو ایک ایسے انسان میں, جو ہم نے شروع میں کہا, وہ اتنی بڑی تبدیلی لے آئے گا کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ورلڈ کے ڈسپلن بنانے والوں میں سے ہوگا. اور اگر جتنی میکسیمم عادتیں ہوں گی تو رزلٹ ویسا ہی آئے گا. جتنی عادتیں کم ہوں گی, ہو سکتا ہے کسی میں ایک عادت ہو, کمٹمنٹ کا اچھا ہو, بکیا کوئی بھی نہ ہو, تو وہ اتنے پرسنٹ صرف دے کے جائے گا اس کو, دنیا کو. 2 والا, 3 والا, 4 والا, جتنی آپ ہیبٹ ڈالتے چلے جاؤ گے آگہی والی, اتنا آپ کا رزلٹ آئے گا. امید ہے آج کا لیکچر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پسند آئے گا, اور اگلے بھی اسی طرح سے ہماری کوشش ہوگی ریسرچ کے ساتھ بولیں. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.